حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ ہے۔ ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف IMF پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر IMF کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرٹ آپ نے بار بار دیکھا ہے جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ، IMF پروگراموں پہ بھی، اور اس کا پاکستان میں IMF کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے اور یہ بولا گیا کہ شاید IMF کے ساتھ PTI نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک 24 پروگرام IMF کے لے چکا ہے۔ پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا، 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988۔ میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے PMLN اور PPP نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائیں۔ 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے IMF کے 14 پروگرام دیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے۔ جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ نمبر ایک، ان 14 پروگراموں میں 12 پروگرام جو ہے PMLN اور PPP نے لیے، ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام PMLN نے مکمل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام PPP نے لیا 2008 میں $10 ارب کا اور اس کو بھی نامکمل کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا IMF کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا PMLN نے 2013 میں $6.5 ارب کا۔ PTI جب 2018 میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے IMF کا پروگرام کیوں نہیں لیا۔ عمران خان نے اس وقت 10 مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے $10 ارب لے کر آئے، چین سے، سعودی عرب سے، UAE سے۔ اس کے بعد IMF کی کنڈیشن کو نرم کرایا اور پھر جا کے IMF کا پروگرام لیا۔ عمران خان کا پروگرام بھی $6.5 ارب کا تھا اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی۔ یہ 2008 سے 2020 تک واحد حکومت تھی جس نے صرف $3 ارب IMF سے قرض لیا۔ PMLN نے $6.5 ارب، PPP نے $7.5 ارب اٹھائے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 فروری 2022 کو IMF نے PTI کو $1.25 ارب کی قسط دی تھی اور ٹھیک اس کے ایک مہینے بعد نو کانفیڈنس موومنٹ آ گئی۔ ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو سبوتاج کیا۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے پہلے $1.25 ارب مل رہے ہیں اور ایک مہینے بعد سبوتاج ہو گیا؟ اس کے ثبوت 3 سے 4 دفعہ IMF کے رپورٹس ریویو آ چکے ہیں۔ کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ IMF پروگرام IMF نے سسپینڈ کیا ہو، یہ جھوٹ بولتے رہے۔ پھر PMLN آئی، PMLN نے پہلے 4 مہینے لگائے مفتاح اسماعیل نے پروگرام کو ریوائیو کرنے میں، 3 دفعہ مس کمٹمنٹ کیا۔ اس کے بعد اگست 2022 کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا اور فوراً آتے ہی اسحاق ڈار اکتوبر میں آئے اور وہ اگست 15 تک رہے، ایک ریویو مکمل نہیں کر سکے، 10 مہینے۔ اور اسحاق ڈار کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس کے بعد انہوں نے 2 ایسے کام کیے جس پہ IMF نے تردید کی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی تردید نہیں کرتا IMF۔ ایک، انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کر بولا
کہ آئی ایم ایف مجھے اس لیے پروگرام نہیں دے رہا کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کروانا چاہتا ہے. آئی ایم ایف نے لیٹر لکھا, تردید کی. پھر اس کے بعد 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے, تو پھر انہوں نے کہا کہ ای سی پی, ہم اس لیے ای سی پی کو فنڈ جاری نہیں کر رہے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا. آئی ایم ایف نے منع کیا. آئی ایم ایف نے پھر آ کے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون 2023. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آج کی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, بیرسٹر صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے, یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات. آئی ایم ایف نے ہم سے رابطہ کیا, میں سعودی عرب حج پہ تھا, ہم سے رابطہ کیا. اس وقت نہ ہم قومی اسمبلی میں تھے نہ صوبائی اسمبلی میں تھے. پاکستان کی تاریخ, میں بھی 20 سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے کنسنٹ لو. اگر پاکستان کو 9 ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا. زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور شوکت ترین صاحب بھی تھے. 1.25 گھنٹے کی میٹنگ میں آئی ایم ایف سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہیں کہ پی ٹی آئی کی کنسنٹ لیں, اگر پی ٹی آئی کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا. اس وقت خان صاحب پولیٹیکلی 200 مقدمے ہو چکے تھے, بہت چیزیں ہو چکی تھی, انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا, پروگرام کی کنسنٹ دی. خان صاحب نے پوچھا کہ یہ پروگرام ہے کیا. انہوں نے کہا 9 مہینے کا پروگرام ہے 3 حصوں میں. پہلا حصہ پی ڈی ایم, دوسرا حصہ کیئر ٹیکر, تیسرا حصہ نئی گورنمنٹ جب کیئر ٹیکر آئے نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو ہم کس دیں گے. خان صاحب نے اس پہ جواب میں بولا کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت نومبر میں الیکشن ہونے دے. آئی ایم ایف نے کہا کہ نومبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے. آئی ایم ایف خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن. تو انہوں نے کہا آبویسلی یہ جو آخری پارٹ ہے جو تیسرا جس میں ہم نے آخری کیس جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. نومبر میں پہلا ریویو ہوتا ہے اس پروگرام کا. پہلا ریویو ہوتا ہے, آئی ایم ایف پاکستان آتی ہے 2 نومبر کو. 4 یا 5 نومبر کو, یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بعد میں کر رہا ہوں, 4 یا 5 نومبر کو آئی ایم ایف نے پھر پی ٹی آئی سے رابطہ کیا اور بولا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی. میں نے جو ہے پیغام بھجوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے, اب وہ جیل میں ہے اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا. انہوں نے 15 نومبر کو ریویو مکمل کیا جس کی قسط 7 دسمبر کو جاری ہونی تھی, وہ جاری نہیں ہوئی. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا جب تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ آگے قسط نہیں چلے گی. پھر ہمارے بیرسٹر صاحب ان سے ایک انفارملی ملے اور یہ بھی شاید میڈیا میں ڈسکلوز ہوئی ہوگی بات. اس کے بعد 11 جنوری کو قسط جاری ہوئی. اگر یہ پی ٹی آئی جون میں تعاون نہ کرتا اس وقت عمران خان صاحب اور دسمبر میں یہ نہ ملتے تو یہ پروگرام کو سپورٹ نہیں ملتی. اب رہا آخری حصہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو سارے لیٹر کی بنیاد ہے, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کو جو ہے ہم الاؤ کریں گے, اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے. اب ہمیں یہاں لگتا ہے کہ جو یہ سارا کچھ ابھی عمر بھائی بھی بتائیں گے کہ یہ الیکشن اور آپ لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ بات ہم نے آئی ایم ایف کو ریمائنڈ کرانی ہے. آخری میں صرف میں آپ کو صرف موڈیز جو پاکستان کی ریٹنگ ایجنسی پاکستان کی ریٹنگ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کل, اس کے صرف آپ 2 جملے سن لیں, پھر اس کے بعد میں عمر بھائی آپ کو ہینڈ اوور کروں گا. موڈیز یہ کہتا ہے کہ پاکستان دیر از اے ہائی انسرٹنٹی اراؤنڈ دی نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ, ولنگنیس اینڈ ایبلٹی ٹو کوئکلی نیگوشیٹ نیو پروگرام سون. دا فورتھ کمنگ کولیشن گورنمنٹ electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. یعنی بتاؤں جس طریقے سے آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں سنا, آپ نے اس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھا, آپ نے ملک کے اکنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا, بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر آئی ایم ایف کو بھیج دیا گیا. یہ لیٹر آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹس پاکستان میں ان کو بھیجا ہے, جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں یہ اوپن ہوگا. جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا
تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. لیکن فار ناؤ آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی، اور ہم نے بارہا کہا ہے، جس طرح عمر صاحب نے بار بار کہا کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو. لیکن IMF کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا، اور اس کمٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور ادا کیا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج باضابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے. کوئی کوشچن؟ کوئی کوشچن؟ جی سوالات کوشچن یہ اچھا سر، یہ نئی معلومات کے لیے اگر رجسٹر گور صاحب اس کا جواب دے سکیں. 5 فروری کو انٹر پارٹی الیکشن کروانے تھے لیکن وہ نہ ہوئے. سیاسی قیادت اس میں شرکت کرنا چاہ رہی تھی انٹر پارٹی الیکشن میں. پھر اب 3 مارچ کو ایسے کروائے جا رہے ہیں جب سیاسی قیادت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکی ہے اور چند افراد کے لیے ہی PTI کے لیے کھلا میدان ہے، یعنی آپ کے لیے. دوسری طرف ابھی وقت چل رہا ہے، اسی طرح کی چیزیں کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے یا آپ کے رفقا کے لیے، آپ کے لیے خاص کر اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسی طرح تیاری ہے کہ ایک راستہ ہموار کر دیا جائے. کیا یہ PTI کی مکمل پالیسی، مکمل سیاسی پولیٹیکل وقت قیادت کے ساتھ مشاورت سے ہوتی ہے یا اس کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن؟ دیکھو، جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم آپ کو اکانومی پہ بریف کرنا چاہ رہے تھے، IMF کے لیٹر کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے، نہ کہ انٹرا پارٹیز الیکشنز کے. انٹرا پارٹیز الیکشنز ہمارے ہونے تھے 5 فروری کو، وہ پوسٹپون ہو گئے تھے اور ہم نے الیکشن کے ہونے کی وجہ سے پوسٹپون کروائے تھے. اس میں ہر ایک بندہ فری ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے، اور وہ سارے جتنے لوگ تھے پہلے، ان میں سے صرف میں نے اور عمر صاحب نے اور علی اصغر خان صاحب نے پارٹی نہیں جوائن کی، باقی لوگوں نے پارٹی جوائن کی جن کی خواہش تھی، لیکن وہ پینل پہلے سے بھرے ہوئے تھے. لیکن اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کسی لوگوں کو اوارڈ کرنا چاہ رہے تھے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، بٹ میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی جو بھی ہے. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں. بھائی کا کوشچن ہے کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچ مارک جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں، اور مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، عوامی نیشنل پارٹی میں، XYZ جو بھی پارٹی ہیں وہ یہی کرائٹیریا شفاف ہم نے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، پاکستان کے سارے نیوز پیپر میں، چاہے وہ انگلش کے چاہے اردو کے، اس میں ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیے، وہ نوٹسز پروائے، شیڈول دے دیے، اور اسی کی وجہ سے 3 پینل اور 2 پینل مختلف جگہوں پہ آئے. ٹکا ساری صاحب ابھی خط کی بات گردش کر رہی تھی کہ آپ کے مخالفین نے پہلے ہی امیج بلڈ کر دیا کہ شاید یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف ہے. تو یہ خط جو ہے کہ ابتدائی متن تو بتائیں تاکہ مطمئن کر سکیں کہ یہ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کے خلاف ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسیلف پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے. یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے. پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں، جس طرح مزمل صاحب نے اوپن کیا کہ ہماری جو پہلے ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکے. یہاں پہ ایک منٹ جی، میں آپ کو اس پہ یہ بھی بریف کر دوں کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے. بنیادی طور پہ جس وقت آپ IMF کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں. آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا FBR میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب